بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں میاں صدی عباس اور آج ہم بات کر لیں گے شان والدین کے حوالے سے، ان کی اطاعت، ان کے حقوق، ان کے مقام، ان کے ادب کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ والدین کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ ان کی اطاعت میں ان کا حکم بجا لانا اور ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی عبادت ہے۔ والدین اللہ کریم کا بہت اعلیٰ تحفہ ہے جو کہ ہر قدم پر اولاد کی بہتری کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی بخشش کا اور جنت حاصل کرنے کا وسیلہ بنتے ہیں۔ والدین اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور انسان پر احسان ہے۔ والدین کی شان، ان کا مقام بہت ہی بلند ہے۔ اللہ رب العزت اور اس کے محبوب کے بعد اگر کسی ہستی کا مقام بلند ہے تو وہ صرف والدین کی ذات ہے۔ والدین پر خرچ کرنا جو کہ آج کے دور میں ایک گناہ سمجھا جا رہا ہے کہ عموماً والدین جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو وہ اپنے بیٹے کی جیب کی طرف دیکھتے ہیں کہ ہمیں ہمارا بیٹا کب کچھ دے گا اور ہم کھائیں گے۔ اس سے بڑی نازک صورتحال یا اس سے بڑی بدبختی اولاد کی کوئی نہیں کہ ان کے والدین کو ان کی اس حوالے سے ضرورت محسوس ہوئی ہو یا وہ ڈریں اپنے اولاد سے بات کرنے کے لیے کہ اگر اس سے میں کچھ چیز مانگوں گا یا کوئی کام کہوں گا تو یہ آگے سے میری بے عزتی نہ کر دے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے، پارہ نمبر 2 سورت البقرہ ہے، آیت نمبر 215 ہے۔ اس میں خرچ کرنے کی تفصیل بیان کی گئی ہے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ چیزیں سمجھائی گئی ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، تم سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں؟ تم فرماؤ جو کچھ مال نیکی میں خرچ کرو تو ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور راہ گیر کے لیے ہے، اور جو بھلائی کرو بے شک اللہ اسے جانتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اپنے راہ میں اپنے دیے ہوئے مال کے خرچ کرنے کا طریقہ بتایا، جس میں تمام رشتہ داروں سے سر فہرست والدین ہیں، یعنی کہ والدین پر اولین ترجیح والدین ہیں۔ والدین پر خرچ کرو، والدین پر ہی خرچ کرو، اس کے بعد باقی معاملات یا باقی رشتہ دار بعد میں ہیں۔ والدین پر خرچ کرنا ان کا حق ہے اور والدین پر خرچ کرنا یہ اولاد کا فرض ہے۔ بیٹے کی کمائی سے والدین کھا سکتے ہیں اور ان کا وہ حق ہے، کیونکہ جو بیٹا ہے وہ آقا دو عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا بیٹا اس کی کمائی سے ہے بلکہ اس کی بہترین کمائی ہے، بس اس کے مالوں سے کھا سکتے ہیں۔ ایک آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاس مال ہے اور اولاد بھی ہے اور میرے والد میرے مال کے محتاج ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم اور تمہارا مال تمہارے والد کا ہے، تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی ہے، بس تم اپنی اولاد کی کمائی سے کھا سکتے ہو۔ سنن ابی داؤد جلد سوم حدیث نمبر 134 ہے۔ اس میں یہ فرمایا کہ جو بھی تمہارا مال ہے وہ حقیقت میں تمہارا نہیں، وہ تمہارے والدین کا ہے، کیونکہ تم خود اپنے والدین کی کمائی ہو۔ باپ تو جنت کا دروازہ ہے۔ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ باپ جنت کا درمیانی دروازہ ہے، اگر تم چاہو تو اس کو ضائع کر دو اور چاہو تو اس کی حفاظت کرو۔ اس حدیث کو سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی میں کوٹ کیا گیا ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدین کا حق ان کی اولاد پر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہی دونوں تیری جنت اور جہنم ہے۔ کیسی بات ہے کہ والدین ہی تیری جنت ہیں اور والدین ہی تیرے لیے جہنم ہے۔ کیوں؟ کہ اگر تو والدین کا حق ادا کرے گا، ان کا ادب کرے گا، ان کی گستاخی نہیں کرے گا، ان کا کہا مانے گا، ان کی خدمت کرے گا تو وہ تیرے لیے جنت کا ذریعہ ہے، اور اگر تو ان کی بے ادبی کرے گا، ان کی نافرمانی کرے گا، ان کی خدمت نہیں کرے گا
تو سرکش ہو جائے گا تو اللہ تجھے تیرے والدین کی ہی وجہ سے جہنم میں بھیجے گا۔ حضرت کئی ایسے اقوال موجود ہیں، کئی ایسی احادیث موجود ہیں جو والدین کے حق میں ہیں۔ ماں باپ کے حکم کی اطاعت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اور اللہ کے فرمان کے عین مطابق ہے کہ ان کے حکم کی اطاعت کرنا وہ بالکل شریعت مصطفیٰ کے مطابق ہے۔ ان کا کہا ماننا، ان کا ہر جائز کام کرنا، اور والدین کی وجہ سے اولاد پر بہت ہی اللہ اپنا فضل و کرم فرماتا ہے۔ اگر والدین کے احسان کا بدلے کی ہم بات کریں تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹا اپنے والد کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتا، ان کے حق ادا نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ اسے غلام پائے اور پھر خرید کر آزاد کر دے۔ اس حدیث کو کوٹ کیا گیا سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ اور صحیح مسلم میں کہ اگر والدین کا آپ حق ادا نہیں کر سکتے، کسی صورت میں بھی حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن ایک صورت ہے کہ اگر آپ کا والد غلام ہو، اب کیونکہ غلامی کا تو تصور ہی نہیں ہے، اس وجہ سے کوئی بھی شخص غلام نہیں ہے، تو اگر وہ غلام ہو اور اس کو خرید کر آپ آزاد کر دیں تو پھر اس صورت میں آپ نے اپنے والد کا حق ادا کر دیا۔ کیسا کمال کی ذات ہے والدین، اور ان کی نافرمانی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب کی رضا والد کی رضا میں ہے اور رب کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ اس حدیث کو سنن ترمذی میں کوٹ کیا گیا کہ کیسا کہ اگر آپ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر راضی ہے تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ نے والدین آپ پر راضی ہیں یا نہیں۔ اگر آپ کے والدین آپ پر راضی ہیں تو یہ اس میں کوئی شک شبے والی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ پر راضی ہو۔ حضرت واصف علی واصف فرماتے ہیں کہ ان کا ایک فقرہ یہاں پر یاد آ رہا ہے کہ خدمت ماں باپ کی اور خوشی اللہ کی، یہی بات غور طلب ہے کہ اللہ کہاں ہے۔ ہائے کیا بات ہے کہ اللہ والدین میں ہی ہے۔ اس وجہ سے والدین کی خدمت، والدین کا مقام کمال ہے۔ حضرت معاویہ بن جہمہ سے روایت ہے کہ جہمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ لینے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انہی کی خدمت میں لگے رہو کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے۔ سبحان اللہ، کہ جہاد سے بھی افضل ہے والدین کی خدمت۔ ایک طرف جہاد ہے اور ایک طرف والدہ کی خدمت، تو اللہ کے نبی نے والدہ کی خدمت کو ترجیح دی، ان کے قدموں میں جنت ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور والدین کو دیکھنا، آپ سوچیں کہ اتنے پیسے لگا کر آپ حج کرنے جاتے ہیں اور آپ کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ حج قبول ہے یا منظور نہیں ہے، لیکن ایک حج ایسا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ مقبول حج ہے، اس کے قبول ہونے میں کوئی شک ہی نہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو نیک بیٹا یعنی کہ اولاد اپنے والدین کی طرف رحمت کی نظر دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ اگر وہ ہر روز 100 مرتبہ دیکھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے بڑا ہے۔ تفسیر در منصور میں ہے صفحہ 457 کہ اگر آپ 100 مرتبہ بھی دیکھیں تو 100 حج کا ثواب۔ لیکن حالات ایسے بن چکے ہیں کہ والد کی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ اپنی اولاد سے بات کرے۔ ہم یہ کہہ کر چپ کروا دیتے ہیں، ابا تینوں نہیں پتا۔ یار باپ کو نہیں پتا جس نے تمہیں چلنا سکھایا، اس کو نہیں پتا، تمہیں زیادہ پتا۔ جس نے تمہیں پالنے کی خاطر، تمہاری تربیت کی خاطر 100 لوگوں سے جھوٹ بھی بولے، اپنے معاملات اس نے پتہ نہیں کیسے مشکل سے معاملات کیے، تمہاری پرورش کی خاطر، تمہیں اس زمانے میں لائق ایک اچھا مسلمان بنانے کی خاطر، اچھا انسان بنانے کی خاطر اس نے کیا پاپڑ نہیں بیلے۔ کبھی غور کیا اس چیز پر؟
حضرت عثمان غنی کے زمانہ میں ایک مرتبہ کھجور کی قیمت بہت بڑھ گئی۔ اس گرانی کے زمانے میں ایک دن حضرت اسامہ بن زید نے کھجور کے ایک درخت میں چھوٹا سا شگاف ڈالا اور اس سے کھجور کا شیرہ نکالا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کرنے سے کھجور کا درخت کمزور ہو جائے گا اور یہ درخت تو بہت قیمتی ہیں۔ آپ نے فرمایا میری والدہ نے اس کی خواہش کی تھی اور جہاں تک ہو سکتا ہے میں ان کی فرمائش کی تکمیل کروں گا۔ طبقات ابن سعد میں یہ واقعہ ہے۔ کیسی قیمتی سے قیمتی جان، قیمتی سے قیمتی شے کے بھی اپنے والدین پر قربان کر دیں۔ حضرت آقا حسین نے فرمایا تھا کہ خدا کی جنت دنیا میں کبھی دیکھنے کا شوق ہو تو فقط ایک بار اپنی ماں کی گود میں کبھی سر رکھ کر سونا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ باپ وہ ہستی ہے کہ جس کے پسینے کی بوند کی قیمت بھی اولاد ادا نہیں کر سکتی۔ ساری دنیا سے جیتنے والا باپ اکثر اوقات اپنی اولاد کے سامنے ہار جاتا ہے۔ ایک نصیحت ہے کہ دنیا میں دو لوگوں کا خیال بہت رکھنا۔ پہلا وہ جس نے تمہاری جیت کے لیے اپنا سب کچھ ہار دیا، وہ تمہارا باپ، اور دوسرا جس کی دعاؤں سے تم سب کچھ جیت گئے، جن کی تمہاری ماں۔ حضرت واصف علی واصف بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں۔ ان کا ایک ارشاد ہے کہ گناہوں کے وادیوں میں سے گزرنے والے انسان کو ماں باپ کے چہرے محفوظ کرتے ہیں۔ باپ کا چہرہ، استاد کا چہرہ، پیر کا چہرہ، ضمیر کی آواز ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ شخص کے بیوی بچے اس پر راضی ہیں، اس کی دنیا کامیاب ہے، اور جس کے ماں باپ اس پر خوش ہیں اس کا دین کامیاب ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں اولاد کے لیے ماں باپ کا ادب اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، یعنی کہ ماں باپ کی خدمت کرنے والا اللہ کا مقرب ہے۔ ہمیشہ سچ بولنے والا یعنی لوگوں سے صداقت کی بات کہنے والا مقرب ہے۔ انسانوں پر ظلم نہ کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ غصہ نہ کرنے والا، لوگوں کو معاف کر دینے والا اور لوگوں پر احسان کرنے والا اللہ کو محبوب ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں ماں کتنی نمازوں کے برابر ہوتی ہے؟ نمازوں کی بات نہیں، وہ تو پورا دین ہوتی ہے۔ کیا بات! جس کی ماں نے کہہ دیا کہ میں تم پر راضی ہوں تو اس کی بخشش ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اسے بغیر حساب و کتاب جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر ماں باپ کے پاس علم کم ہو پھر بھی ماں باپ کا بڑا رتبہ ہے۔ ماں کے لیے جو بیٹا ہوتا ہے وہ ایک جلوہ نما ہوتا ہے، جلوے کی شکل میں ہوتا ہے۔ اگر باپ کے نالائق ہونے کے باوجود اس کے حکم پورے طور پر مانتے ہیں تو شیطان آپ پر غالب نہیں آئے گا۔ ماں باپ وہ ہستی ہیں جو آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے۔ چند قول ہیں کہ باپ کا احترام کرو تاکہ دنیا تمہارا احترام کرے، باپ کی عزت کرو تاکہ اس سے فیض یاب ہو سکو، باپ کا حکم مانو تاکہ خوشحال ہو سکو، باپ کی باتیں غور سے سنو تاکہ دوسروں کی نہ سننی پڑے، باپ کے سامنے اونچا نہ بولو ورنہ اللہ تم کو نیچا کر دے گا۔ باپ ایک ذمہ دار ڈرائیور ہے جو گھر کی گاڑی کو اپنے خون پسینے سے چلاتا ہے۔ باپ ایک مقدس محافظ ہے جو ساری زندگی خاندان کی نگرانی کرتا ہے۔ باپ کے آنسو تمہارے دکھ سے نہ گریں ورنہ اللہ تعالیٰ تم کو جنت سے گرا دے گا۔ ماں کے قدموں تلے جنت ہے۔ ماں دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے۔ ماں کا سایہ ٹھنڈی چھاؤں ہے۔ ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ ماں کی دعا کامیابی کا راز ہے۔ ماں کی گود انسان کی پہلی درسگاہ ہے۔ ماں کے بغیر گھر ایک قبرستان ہے۔ ماں کے بغیر گھر سونا سونا لگتا ہے۔ ماں سے بڑھ کر کوئی استاد نہیں، ماں کا دوسرا نام ہی جنت ہے۔ یہ یاد رکھیں۔ اولاد کو چاہیے کہ سب سے پہلے والدین کو کھلائے، ان کی ضرورت، ان کے کپڑوں کا خیال کرے، ان کی نصیحتوں پر عمل کرے، ان کی باتوں کو قدر دے، ان کی خدمت کرے، جب وہ بلائیں تو فوراً حاضر ہو جائیں، ہمیشہ جی کہہ کر جواب دیں، جو جائز حکم دیں ان کی اطاعت کریں، ان کے ساتھ نرم گفتگو کریں، سخت کلامی اختیار نہ کریں، ان کا نام والد کا نام لے کر نہ پکاریں، ماں کا نام لے کر نہ پکاریں، ان کے پیچھے پیچھے چلیں، ان کے لیے وہی پسند کریں جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی مغفرت اور اصالہ ثواب کے لیے اہتمام کریں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑا رتبہ ماں باپ اور اساتذہ کا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ سچی گل ہے ماں نہیں رسدی، رب ورگی تاں نہیں رسدی، رس جاندے نے دھیاں پتر پارے سنگڑی چھاں نہیں رسدی، جکڑاں دے وچ بالاں تائیں رکھ دی ہیٹھ پراں نہیں رسدی، ست بسم